बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जैसे जैसे इंसान को अपना अंजाम भयानक नज़र आता है, जैसे जैसे उसको लगता है कि वो अपने इबरतनाक अंजाम के करीब पहुंचने जा रहा है, वैसे वैसे वो तरले डालने स्टार्ट कर देता है, हाथ पांव मारता है कि कहीं ना कहीं से उसकी जगह बन जाए, कहीं ना कहीं से उसकी बात बन जाए और उसको रिलीफ मिल जाए। आजकल यही हालात अडियाला जेल में कैदी बना मुसाफिर नंबर 804 सुहेल बड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा था ना इमरान खान साहब के हवाले से, उसमें लिखा था मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। आजकल खान साहब यही काम जेल में कर रहे हैं। एक तरफ तो वो पाकिस्तान की मुक्तदरा को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर वो यही बातें करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम इनके जरिए बात करेंगे। गंडापुर यही तो कहते थे खान साहब को, और उनको हटाने का मकसद ये था कि जिस दिन उन्होंने अलीमा खान के खिलाफ इंतहाई सख्त बयानात देने शुरू किए अडियाला जेल में खान साहब की मौजूदगी में, उस दिन उनकी वजारत आला से छुट्टी करवा दी। और गंडापुर को फारिग करने का नुकसान बराह रास्त पीटीआई को अब तक तो उसके नताइज नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएंगे। और आने वाले वक्तों में जो लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इसी सूबे से, जिस सूबे से उसको 2/3 मिली है, इसी सूबे में वो 2 अक्सरियत के साथ कामयाब होगी, तो सर मैं भी इधर आप भी इधर। अगर तहरीक इंसाफ अगली बार केपीके में 2/3 से जीत गई तो जो चोर की सजा वो इस फकीर की सजा। ये बात मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। आजकल खान साहब बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं, धड़ाधड़ वो जेल से ट्वीट्स कर रहे हैं और वो हाइब्रिड स्टेट की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मुल्क में आसिम लॉ राइज है। फिर उन्होंने जिनको वजीर आला बनाया, जिनको वजारत आला के लिए उन्होंने नामजद किया, वो जो वजीर आला है वो रियासत से लड़ने के लिए तैयार है तालिबान की हमायत की सूरत में। अभी उन पर भी बात करूंगा कि वो मौसूफ जो है वो क्या गोल खिला रहे हैं और किस तरह वो वफाक की जानिब से जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं केपी के गवर्नमेंट को, उन्होंने वापस कर दिया। उनका ऐसे वैसे ही खराब ने, ऐसे वैसे पुरानियां ने यार, असी इनका चार पाना एनू तुसी वापस ले जाओ। अब ये हालात हैं एक वज़ीर आला के वफाकी हुकूमत की जेर सदारत एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग, एक इंतहाई हाई प्रोफाइल इजलास होता है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक, बिलखसूस केपीके की सिक्योरिटी से मुतल्लिक, और उसमें वज़ीर आला की अदम शिरकत। और उस पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहता है कि जी केपीके की अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया, जो खान कहेगा मैं वो करूंगा। आप अंदाजा लगाएं कि तमाम सूबों के वज़राए आला वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में शरीक होते हैं और एक वज़ीर आला कह रहा है कि जी मैं इस इजलास में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जब तक खान नहीं कहेगा मैं नहीं जा सकता, और मैं उस टाइम तक बाइकआउट करूंगा जब तक मेरा लीडर मुझे इजाजत नहीं देता। और केपीके की अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया। अच्छा, ये मैंडेट जो इनके बकौल है वो असली है, और जो मैंडेट वफाक को, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को मिला वो जाली है। इनके बकौल केपीके में होने वाला इलेक्शन 1 नंबर है और पंजाब में, वफाक में, बलूचिस्तान में, सिंध में होने वाला इलेक्शन 2 नंबर है। ये जिस सूबे से जीतते हैं वहां पर फरिश्ते इलेक्शन करवाते हैं, अमीरुल मोमिनीन इलेक्शन करवाते हैं, जहां से दूसरे जीतते हैं वहां पर चोरों का इलेक्शन हो जाता है। अब अगर ये हुकूमत 2 नंबर तरीके से मैंडेट लेकर इक्तदार में आई है तो सर ये बात मैं समझने से, सोचने से कासिर हूं। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि अगर ये हुकूमत 2 नंबर तरीके से एक चोरी शुदा मैंडेट के तहत आई है, इनकी बात कर लेते हैं जो ये कहते हैं कि जी ये चोरी शुदा मैंडेट से बैठे हैं, तो सर फिर ये हुकूमत 2/3 से क्यों इक्तदार में नहीं आई? जो लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जैसे लोग जो कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको आसिम लॉ ने मैंडेट दिलवाया, अगर उन्होंने दिलवाया होता तो शायद आज ये दोनों जमातें 2/3 से बैठी होती। एक ने एक जमात को तो 2/3 मिलनी थी ना। तो सर ये बिल्कुल, मैं बतौर जर्नलिस्ट इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल भी मशकूक नहीं कहूंगा। ये जेन्युइन वोट मिला मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। जो इलेक्शन हुआ उसके नतायज बिल्कुल 100% एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन 2024 ऑफिशियल रिजल्ट्स। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो इलेक्शन 2024 के ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट्स मैं बात कर रहा हूं। अच्छा जी, अब उन्होंने एक ट्वीट किया और खान साहब आजकल बड़े धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं
اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں جیل سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایسی ریاست جہاں آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری، عدل و انصاف کا نظام اور جمہوری آزادی ہو، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک و قوم کا مفاد مقدم ہو۔ جبکہ عاصم منیر کی ہارڈ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ ہو۔ یاد رکھیں، عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ اسٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں، ان سے ریاست ہارڈ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر اور جو ابھی حال ہی میں جو ایک سانحہ ہوا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں گزشتہ 10 ماہ سے انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، مشکل سے 10 ماہ بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ملی، مگر ضمانت کا فی الحال فیصلہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ تحریک انصاف کے تمام سیاسی قائدین، اراکین اسمبلی اور وکلاء کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب سے میرے تمام کیسز کی عدالتی کارروائیوں میں باقاعدگی سے شرکت کریں۔ اچھا جی، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے صوبے میں ان پالیسیز کا نفاذ یقینی بنائے جن کے لیے عوام نے ہم پر اعتماد کرنے کے لیے ہمیں ووٹ دیا۔ اب یہ جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں، دیکھیں، ایک تو پہلی بات میں ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اپنا انجام زوال کے ساتھ نظر آ رہا ہو نا سر، تو پھر انسان دیوار میں ٹکریں مارتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے اس وقت سے نکال لے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب پرویز مشرف نے انتہائی سمجھ لیں کہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ گرائے، جو ظلم و بربریت قائم کی، جو اس ملک میں جمہوریت کا قتل عام کیا، سر وہ شخص انہی 2 جماعتوں کے چارٹر آف ڈیموکریسی سے فارغ ہوا، میثاق جمہوریت سے فارغ ہوا۔ اور کیسے ہوا کہ 2 جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میثاق جمہوریت کیا، اس میثاق جمہوریت نے پرویز مشرف کا راستہ صاف کر دیا۔ ایک ایسا ڈکٹیٹر جو غیر قانونی طور پر، آپ سمجھ لیں کہ جبری طور پر جو اقتدار پر قابض تھا، اس کا راستہ 2 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صاف کیا۔ اسی طرح جو 2017 میں نواز شریف کی ترقی اور خوشحالی کے پاکستان میں رخنہ ڈالا گیا، اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو سازش کے تحت کچلنے والے لوگ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ان کا نام لیتا ہے، وہ جن لوگوں نے ایک سیاسی فیصلہ دیا، جوڈیشری میں بیٹھ کر ایک سیاسی فیصلہ دیا اور کسی کی اماں پر دیا کہ جی پاناما میں سے اقامہ نکال دیا، اور ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں رخنہ ڈالنے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو پولیٹیکل ججز تھے جن کو اس ملک میں سمجھ لیں کہ عدلیہ بحالی تحریک سے ان کو ہیرو بنایا گیا، انہوں نے کیا کیا اس ملک و قوم کے لیے؟ اس ملک و قوم کا نام انہوں نے ڈبو دیا، سر فخر سے بلند کرنے کی بجائے پاکستان کی دنیا بھر میں جو ہے وہ بے عزتی کروائی، جاگنسائی کروائی۔ آج عمران خان صاحب وہی ڈکٹیٹروں کی طرح جن کی سوچ تھی، جو کہتے تھے کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا، میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم کرواؤں گا۔ اور پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، نواز شریف کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں، شہباز شریف، فریال تالپور۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب فریال تالپور صاحبہ بیمار تھیں اور ان کو ہسپتال سے ہتھکڑیاں لگا کر ان کو، کیونکہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے نا، دیکھیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو جب آپ اس طرح کریں گے تو ڈیفینیٹلی سڈنلی ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، تو ان کو ہتھکڑیاں لگا کر ہسپتال سے جیل میں لے جایا گیا۔ تو پھر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو یہ وقت برداشت کر لیں گے لیکن آپ سے یہ وقت برداشت نہیں ہونا۔
کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کی ہٹلر کی سوچ ہے. تو سر خان صاحب کو انہی چیزوں نے مروایا. ایک طرف جب وہ ہارٹ اسٹریٹ کی بات کرتے ہیں, ایک طرف وہ پاکستان کی فوج سے کہتے ہیں کہ اپنا نمائندہ مقرر کریں, اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عاصم لا کو نہیں مانتے, وہ رائج ہوا اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. تو سر یہ جو ان کی ڈرامے بازی ہیں فنکاری.com ہے, اب یہ براہ راست تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نقصان ہو جائے. اور پھر دوسرا انہوں نے جو کہا کہ سہیل آفریدی, اچھا سہیل آفریدی کو طالبان کی جو پراکسی ہے سہیل آفریدی, اس کو طالبان کا انفلوئنس قائم کرنے کے لیے, ایک صوبے میں زندہ کرنے کے لیے طالبان کا انفلوئنس اس کو لایا گیا کہ وہ طالبان کی حمایت کی صورت میں ایک صوبے پر اپنا قبضہ جما لے, اور اس کے بعد تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا باپ ہے. اب وہ جو سہیل آفریدی اس کے سر کام چیک کریں کہ ایک تو اس نے اتنے انتہائی سنجیدہ جو ہے وہ وقت کے اندر, انتہائی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک نازک اور ایک کٹھن مرحلے کے وقت, جب وفاقی کابینہ نے ایک نیشنل سیکیورٹی اجلاس طلب کیا صوبے کے امن و امان کے حوالے سے, بالخصوص پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, تو اس میں اس کی عدم شرکت یہ بتا رہی ہے کہ وہ کتنا سنجیدہ انسان ہے, کتنا سنجیدہ وزیر اعلیٰ ہے کہ جس نے وفاق کی ہائی پروفائل میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا, اس کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا, اور کہا کہ جی نہیں وفاق کا تو جو فیصلہ ہے میں تو نہیں مانوں گا, کیونکہ میرا لیڈر جو مجھے کہے گا میں جی وہ اس کی بات مانوں گا. اور پھر عدم شرکت کر کے اپنا نمائندہ بھیج دیا وہاں پر مزمل اسلم, وہ مزمل اسلم جس کا کراچی سے تعلق ہے, جو کے پی کے حکومت کا ایڈوائزر بھی نہیں ہے, وہ الیکٹڈ ممبر بھی نہیں ہے, اور وہ صرف اکانومسٹ ہے, اس کو ماہر معاشیات کہا جاتا ہے, اور اس کو انہوں نے اپنا ترجمان بنایا ہوگا. بھائی اچھے ہوتے تو بیرسٹر محمد علی صاحب کو بیچتے. اب انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے وفاق کی جانب سے جو گاڑیاں ملی تھیں بلٹ پروف کارز, وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا کہ ہم کے پی کے کو بلٹ پروف کارز فراہم کر رہے ہیں, انہوں نے وہ واپس کر دیں. انہوں نے کہا کہ جی وفاق کی ان حرکتوں کی وجہ سے, ان غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے صوبے میں دہشت گردی پھیلی ہے, ہمارے صوبے میں ٹیررزم جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا. پھر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ ہم یہ گاڑیاں واپس کر رہے ہیں کیونکہ یہ گاڑیاں خراب ہیں, پرانی ہیں. پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی, انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کے پی کے دہشت گردی کا شکار ہے ایسے بلوچستان بھی دہشت گردی کا شکار ہے, تو لہٰذا بلٹ پروف کارز جو سہیل آفریدی نے انکار کیا لینے سے وہ گاڑیاں ہمیں دے دی جائیں. وزیر داخلہ نے بلوچستان کو بلٹ پروف کارز دینے کا فیصلہ کر دیا. بھائی وفاق ان کا اچھا سوچ رہا ہے, انہوں نے اس پر بھی نہیں سوچا. وزیر داخلہ, وزیر مملکت برائے داخلہ, اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر محترم طلال چودھری صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ جی ہم کیوں ان کو بلٹ پروف کارز دے رہے تھے. لہٰذا سر ان لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہے. جو طالبان کی پراکسیز ہیں بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے, طالبان کے سہولت کاروں نے بھی نہیں بچنا, اور جو فوج کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں ان کو سر پتہ ہے کہ وہ عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.